السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہمارے سلسلہ تھا 40 نووی کا، اس میں 3 احادیث کریں گے، حدیث نمبر 18، 19 اور 20۔ تینوں احادیث بہت اہم، گرامر تو ہے ہی ہے لیکن میسج بھی ہے۔ پہلی حدیث ہے عن ابی ذر جندب ابن جنادۃ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ جی تو حدیث ہے عن ابی ذر، عن حرف جر، ابی مجرور ہوا عن کی وجہ سے۔ اچھا، جندب ابن جنادہ تھا، یہ بدل ہوا ابی کا، یہ ایک صحابی ہو گئے اور دوسرے صحابی ہیں وہ ابی عبد الرحمن، یعنی ابو عبد الرحمن، ابی مجرور ہوا عن کی وجہ سے واو عطف ہوا۔ اچھا، اس کا بدل ہے معاذ ابن جبل، یہ دوسرے صحابی ہو گئے، یعنی ابی ذر اور ابو عبد الرحمن یعنی معاذ بن جبل دونوں سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، یہ عنہما ان دونوں کی طرف روٹ کیا، لفظ الجلالہ رضیہ کا فاعل۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فرمایا ہوا اس کا فاعل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ مقولہ شروع ہو گیا ہے، کیا ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت، یہ جملہ نمبر 1۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، یہ جملہ نمبر 2۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، یہ جملہ نمبر 3۔ اتق اللہ، اسم الجلالہ مفعول ہے اتقی کا، یہ امر کا صیغہ ہے تتقی۔ اچھا، اس کا مادہ ہے واو قافیہ باب افتعال سے۔ امر کیسے بنا؟ امر میں یہ مجزوم ہوا تو یہ ڈراپ ہو گیا، یہ ڈراپ شروع کا تا ڈراپ کیا، یہ پڑھا نہیں جا رہا، اس کے لیے حمزۃ الوصل لے آئے۔ باب افتعال کا حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ آتا ہے، تو اتقی انت فاعل، امر کا صیغہ، تم ڈرو، اتق اللہ، اللہ سے۔ اچھا، حیثو ہمیشہ پیش کے ساتھ آتا ہے، یہ اب یہاں پہ مفعول دوسرا ہے، مفعول فیہ کہتے ہیں۔ مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں وقت، جگہ اور اس کا ہو، تو یہ جگہ کو ہے، اسم المکان کا صیغہ ہے حیثو۔ ما موصولہ، کنتا فعل ماضی ناقص، اس کا انتا اسم۔ اتق اللہ حیث ما کنتا، ڈرو، تم اللہ سے ڈرو جہاں بھی ہو تم۔ جی تو دوسرا جملہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اتباع یعنی تبع یتبع، اتبع یتبع، باب افتعال، باب افعال، سوری، اتبع یتبع، تتبع، تتبع یعنی تبع یتبع پیچھے چلنا، اتبع یتبع پیچھے چلوانا، پیروی کروانا۔ اس سے امر کا صیغہ کیسے بنا؟ یہ مجزوم ہو گیا، ساکن ہوا، تا کو ڈراپ کریں، اس کو نہیں پڑھا جا رہا، الف حمزۃ الوصل آیا، باب افعال ہے اس پر زبر آتا ہے، باب افعال کے حمزۃ الوصل پہ زبر آتا ہے۔ اتبع انت فاعل، یعنی تم کسی کو پیچھے چلواؤ، فعل متعدی ہے۔ اتبع السیئۃ یعنی برائی کو چلواؤ پیچھے، کس کے؟ الحسنۃ کا۔ مفعول پہلا، مفعول دوسرا۔ مفعول پہلا وہ ہوگا جس کو چلوانا ہے، اور دوسرا وہ ہوگا جس کے پیچھے چلوانا ہے، یعنی اتبع السیئۃ الحسنہ، یعنی برائی کے پیچھے اچھائی کو چلاؤ۔ مراد اب دیکھیں، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، اتبع الحسنۃ السیئۃ یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دو، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ تمحوہا، اچھا یہ کیا بن گیا؟ یہ جواب، یہ امر ہے نا، امر کا صیغہ ہے، یہ جواب امر ہے، جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے۔ تمحوہا، میم ہا واو، باب نون سے، مہا یمحو، تو یہ تھا کیا؟ تمحو، اس کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، تمحو، چونکہ حسنہ مؤنث ہے، تمحو اس کا فاعل ہے ہیا، یہ جا رہا حسنہ کی طرف، تمحوہا وہ مٹا دے گی اس کو، ہا کدھر؟ سیئہ، برائی کو۔ تمحو میں یہاں پہ واو تھا، وہ ڈراپ ہو گیا مجزوم ہونے کی وجہ سے۔ اتبع السیئۃ الحسنہ تھا، یعنی گناہ کرنے کے بعد اچھائی کرو، برائی کرنے کے بعد اچھائی کرو۔ تمحوہا وہ اچھائی اس برائی کو مٹا دے گی، ہا مفعول ہے جو سیئہ کی طرف جا رہا ہے، یعنی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کیجئے تاکہ آپ کی وہ جو برائی ہے اس کا اثر ڈیلیٹ ہو جائے۔ اگلی جملے کی طرف چلتے ہیں، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حُسْنٍ، یہ بھی امر کا صیغہ،
خا لام قاف مادہ باب مفعلہ خالق یخالق خالق یخالق یخالق خالق یخالق کا مطلب ہوتا ہے معاملہ کرنا، معاملہ کرنا. خالق الناس انت فاعل امر کا صیغہ، تو خالق تھا سو یہ زیر ملانے کے لیے دی گئی، آگے معرب لام مفعول، یعنی لوگوں سے معاملہ کرو بخلق حسن مرکب توصیفی، اچھے اخلاق، یعنی خالق الناس بخلق حسن، پیش آنا، معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. 3 امر ہو گئے. آپ نے غور کرنا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلمات ادا کیے گا. 3 جملے دیکھیں کیا ترتیب ہے. اس کا تعلق غور کریں کس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق غور کریں کس کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق غور کریں کس کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، ذرا غور کریں. حقوق اللہ، حقوق اللہ، سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے، یعنی ہمیں تاکید کرنا نہیں، پہلی بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے. لوگ سیدھا ادھر آگے آ جاتے ہیں، یہ پورا بھول جاتے ہیں. پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیں، حقوق اللہ. کہتے ہیں نا جی حقوق اللہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. حقوق العباد کا معاملہ سخت ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ معاف نہیں ہوں گے؟ سخت ضرور ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ انوالومنٹ ایک دوسرا آدمی آ چکا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ معاف ہوں گے. اچھا یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا؟ کہاں موجود ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہاری نمازیں بھی نہیں پڑھی معاف کر دوں گا، روزے نہیں رکھے معاف کر دوں گا، تم نے حج نہیں کیا معاف ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں ادا کی معاف ہو جائے گا؟ کدھر موجود ہے یہ سب بات؟ حساب کتاب میں پہلی بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ نماز. کدھر گئی حقوق اللہ؟ ہاں جی بڑے مولوی ہو ذرا بات جواب دو نا. یہ لوگ ہمیں بڑے آگے سے پوچھتے ہیں نا، حقوق اللہ کو اتنا چھوٹا بنا دیتے ہیں یہ بات کر کے جو حقوق العباد پوچھا جائے گا، حقوق اللہ معاف کر دے گا. یعنی حقوق اللہ اتنے چھوٹے ہیں، اتنے معمولی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں. قرآن مجید الصلاۃ سے بھرا ہوا ہے، احادیث الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت الصلاۃ، نماز کو مت چھوڑنا. نماز پہلی بات، نماز مت چھوڑنا. دوسری بات حقوق العباد کی تھی کہ جو تمہارے تابع ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن پہلی بات نماز تھی. ہاں جی مولوی صاحبان، یہ میں مولوی صاحبان وہ جو فیس بک، ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے مولوی ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، کہاں گئے حقوق اللہ؟ کیوں حقوق اللہ کو اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں یہ لوگ کہ حقوق اللہ دب کر رہ جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرما رہے ہیں اتق اللہ حیثما کنت. اب اتق اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز ادا کرنا وقت پہ، روزہ رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، نگاہوں کا درست استعمال کرنا، اللہ سے ڈرنا، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا کیا مراد ہے؟ بس گھر میں بیٹھے رہنا، ڈرتے رہنا؟ نہیں بھائی، وہ حقوق اللہ کو ادا کرو اچھی طرح. یہ ہے اللہ سے ڈر. اللہ سے ڈر یہ نہیں ہے کہ جی میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، نہیں جی اسی اللہ تو بہت ڈرتے ہیں. کیا ڈرتے ہو تم؟ مسجد جاتے کوئی نہیں ہو، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو، چغلی کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، کہتے ہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نہیں ڈرتے تم اللہ سے. اللہ سے ڈرتے ہوتے تو یہ تمام اعمال پورے ہو رہے ہوتے. اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. یعنی کوئی گناہ ہو جائے، اب یہ حقوق اللہ کے بعد دوسری بات کیا آ گئی؟ انسان کا اپنا نفس، اپنی جان. سبحان اللہ، حقوق اللہ. اس کے بعد اپنی ذات، انسان کی اپنی ذات. یقین کریں 3 جملوں میں بہت کچھ بند کر دیا. اپنی ذات کی پرواہ، اپنی ذات کی فکر. گناہ ہو جائے فوراً لپکو، نیکی کرو تاکہ وہ اس کا اثر ظاہر کرے، تاکہ وہ اس کو مٹا دے، تاکہ اس کا گناہ کا جو معاملات پیدا ہوئے تھے، جو اس کے اثرات آئے تھے، وہ نیگیٹو ہو جائیں. کیونکہ انسان اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ گناہ نقطہ لگا کے دل کالا کر دیں گے. تیسری بات حقوق العباد، وخالق الناس بخلق حسن. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اس میں اخلاق میں صرف یہ زبان کی مٹھاس نہیں ہے، اخلاق کے اندر غیبت بھی شامل ہے، چغلی بھی شامل ہے، حسد بھی شامل ہے. یہ تمام چیزیں اخلاق میں شامل ہیں. غالم گلوچ یہ نہیں کہ بس کھی کر کے مل لے اور دل کے اندر آگ جل رہی ہے، دل کے اندر غیبت اور حسد کے پھپولے ابل رہے ہیں، نفرت ہے دل میں اور منہ پہ بس مسکراہٹ ہے. یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق میں اس دل کا اندر سے صاف ہونا بھی ضروری ہے.
تبھی وہ اخلاق کہلائیں گے، ورنہ یہ ڈرامہ ہوگا، منافقت ہوگی، دوگلاپن ہوگا، یہ الٹا کام خراب کر جائے گا۔ 3 جملے پرفیکٹ۔ اگلی حدیث مبارکہ آ گئی ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان ابی عباس، عبداللہ بن عباس۔ سو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدل ہے ابی کا، اور ابی عباس یہ کنیت ہے عبداللہ بن عباس کی، یعنی عباس کے والد۔ تو اس کا مطلب عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام بھی عباس اور والد کا نام بھی عباس۔ سو رضی اللہ عنہما یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو، قال فرمایا کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال، کنت انا اس کا اسم ہو گیا فعل ماضی ناقص، میں تھا خلف النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یہ خبر ہو گئی کنتو کی۔ اب دیکھیں انہوں نے صرف یہ نہیں بلکہ پورا نقشہ بیس کیا کہ وہ جب بات ہوئی تھی تو سین کیا تھا۔ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یومن ایک دن، ظرف ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا فاعل اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ یا غلام، یا ندا غلام نکرہ ڈراپ ہو گیا، منادہ بن گیا، اے غلام، یہاں پہ ہوا لڑکا، اے غلام، انی اعلمک کلمات، بعض جگہ یہ بھی کلمات ہے، میں ذرا دیکھ لوں، چلیں، انی اعلمک کلمات، انا اسم ان، یہاں پہ انا اسم ان ہو گیا اور یہ خبر ہے اعلمک کلمات، یہ پوری خبر ہو گئی۔ اچھا اس کے اندر کیا ہے؟ اعلم باب تفعیل، علم یعلم، اعلم فعل مضارع، انا فاعل جو اپنے خبر اسم انہ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اور کاف ہے مفعول انتا کی نصب ضمیر۔ انی اعلمک، میں تمہیں سکھا رہا ہوں، کلمات، چند کلمات، کلمات چند کلمات، مفعول حالت نصب میں، کلمت ان کی جمع نکرہ اس لیے کہ کیلکولیٹڈ ہے چند۔ انی اعلمک کلمات، میں سکھاتا ہوں تمہیں چند کلمات، وہ کیا ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ، حافظ یحفظ، باب سامیہ سے، انت فاعل امر کا صیغہ، زا کے نیچے زیر آئی ہے معرب باللام اسم کو ملانے کے لیے، اور یہ حالت نصب میں مفعول۔ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یحفظک اللہ، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، ہوا اس کا فاعل اور وہ جا رہا ہے راجع اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کی طرف، اور کاف مفعول وہ کس کی طرف ہے؟ وہ اس میں انتا جو فاعل ہے، یعنی اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہاں سے اللہ کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ حفاظت سے مراد ہے کہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے اوامر کو یاد رکھو۔ سو احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے، اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ کے اوامر کو اپنے سامنے رکھو، جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس بھی سچویشن میں ہو، تو انشاءاللہ وہ تمہیں ہر حال میں یاد رکھے گا، سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہاری ہر حال میں حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یعنی یہاں پہ بھی وہی سیم معنی موجود ہے۔ اچھا یہ مجزوم کیوں ہے؟ جواب امر ہے، یہاں پہ بھی جواب امر ہے۔ تجدہ، وجد یجد پانا، تجدہ انت فاعل، واو جیم دال مادہ باب دارا باسے، ہو مفعول اللہ کی طرف راجع ہے، تجدہ تم اسے پاؤ گے، تجاہا کا یہ جو ہے یہ ظرف ہے، یعنی تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہا کا، یعنی تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، جب بھی تمہیں مشکل آئے گی اللہ تمہارے ساتھ حاضر ہوگا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اب اذا شرطیہ، سألت فعل ماضی، انت فاعل، سأل یسأل باب فتح سے، جب تم سوال کرو یعنی مانگو، فاسأل اللہ انت فاعل امر کا صیغہ مفعول حالت نصب میں، پس اللہ سے سوال کرو، فا جواب شرط میں۔ اچھا یہاں پر میں اب تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کروں گا کہ جواب شرط میں فا کب آتا ہے اور کب نہیں آتا۔ یہاں فا اس لیے آ رہا ہے کہ آگے طلب ہے، یاد رکھ لیجئے جب جواب شرط میں طلب موجود ہو، طلب سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یا تو وہ امر ہو یا نہیں ہو، تو بات فا سے شروع ہوگی۔ اذا سألت فاسأل اللہ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، عین واو نون مادہ ہے باب استفعال، استعانہ یستعینو، مدد طلب کرنا تھا، کیا استعوانا یستعوینو، تو وہ پھر غیر صحیح کے قواعد اپلائی ہو تو بن گیا استعانہ یستعینو، اور یہ حمزۃ الوصل چونکہ باب فعال کا حمزۃ الوصل ہے اس لیے ملا کے پڑھا جائے گا تو حرکت کے بغیر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تو مدد طلب کر،
انت فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے، فاستعن باللہ جواب امر کا صیغہ، پس فاستعن باللہ مدد طلب کر کس سے؟ اللہ سے. نہ تو یا محمد مدد فرما یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرما، نہ یا علی مدد، نہ یا فاطمہ مدد، نہ یا حسن مدد، نہ یا حسین مدد، نہ یہاں پر کوئی اور یا غوث مدد یا فلان مدد، نہیں. اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے طلب کرو. وَعْلَمْ انت فاعل امر کا صیغہ، جان لے، علم یعلم جاننا، انت فاعل جان لے، کیا جاننا ہے؟ ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك. یہاں تک کو دیکھتے ہیں. اسم انا ان الامت، اگر امت پوری امت، لو شرطیہ آ گیا، اجتماعت اجتماع یجتمع اکٹھے ہو جانا، اجتماع کر لینا، باب افتعال، جیم عین میم عین مادہ ہے، اجتماعت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہے فاعل جو امت کی طرف جا رہا ہے. سو یہ خبر انہ بن رہا ہے. ان الامت، اگر ساری امت، لو اجتماعت اکٹھی ہو جائے، کس بات پر؟ علی متعلق فعل اجتماعت، ان ينفعوك بشیء، کس بات پر اکٹھی ہو؟ یہ پورا جملہ مجرور ہوا، ان مصدریہ، ینفعوک نون ڈراپ ہو گیا، کاف مفعول، با متعلق فعل ینفع، ینفع فعل مضارع، ہم فاعل. الا ان ینفعوک بشیء، تمہیں کسی بھی چیز کا فائدہ پہنچانے کے لیے ساری امت اکٹھی ہو جائے. لم ینفعوک الا، اب یہ جواب شرط ہے لو کا، لم ینفعوک، لم نہیں پہنچائے گی کر رہا ہوں کیونکہ لو شرطی آ رہا ہے. لم ویسے ہوتا ہے ماضی میں لے کر چلا جاتا ہے، لیکن لو کی وجہ سے مجھے ترجمہ حال میں کرنا پڑا ہے. لم ینفعوک، وہ نہیں پہنچائے گی، نون ڈراپ ہوا، مجزوم ہوا فعل، کاف مفعول، الا بشیء، الا تاکید کے لیے، قد کتبہ اللہ لک، یہ پورا جملہ شیء کی صفت ہے. لم ینفعوک، وہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے کوئی بھی نفع، الا بشیء، سوائے اس چیز کے، قد کتبہ اللہ لک، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے. کتبہ فعل ماضی، لفظ الجلالہ فاعل، کتبہ وہ شیء کی طرف واپس جا رہا ہے، لک تیرے لیے، یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے بس تمہیں وہی ملے گا. اللہ کرے یہ یقین، یہ اطمینان، یہ اسٹرینتھ پیدا ہو جائے کہ بھائی ملنا وہی ہے جو تیرے رب نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے، باقی نہیں ملنے والا. پھر فرمایا وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. ان شرطیہ اگر، اجتمعوا فعل ماضی ہم فاعل، اگر وہ اکٹھے ہو جائیں، علی سیم جملہ ہے، ینفعو کی جگہ یضروک، در یضرو نقصان پہنچانا، نون ڈراپ، یضروک بشیء، وہ تمہیں کسی بھی چیز کا نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، جواب شرط، لم یضروک، وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے، الا بشیء، سوائے اس چیز کے، قد کتبہ اللہ علیک، جو اللہ نے تجھ پر لکھ دی ہے. کتبہ اعلیٰ سے مراد لازم کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، یعنی وہ تمہیں پہنچ کے رہے گی. قد کتبہ اللہ علیک. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام، نائب فاعل، رفع یرفع بلند کرنا، رفع بلند کر دیا گیا، اقلام کو اٹھا لیا گیا، رفعت یعنی کلمیں اٹھا لی گئیں. وجفت الصحف، اور جو صحف ہیں یعنی جو صحیفے ہیں جن پر لکھا جا رہا تھا تقدیر کو، وجف، جف یجف، اس کا مطلب ہوتا ہے خشک ہو جانا. جفت الصحف فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، صحیفے خشک ہو گئے. جی تو اس حدیث میں جو سب سے بڑا پیغام ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کے غیر سے مت مانگو. اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے طلب کرو. وَاعْلَمْ، اور جان لو اس بات کو، یقین رکھو اس بات پر، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. بہت بڑی بات ہے اس میں. پوری امت اکٹھی ہو جائے کہ جی فلاں صاحب کو یہ فائدہ پہنچانا ہے، اور اگر اللہ کا ارادہ اس میں شامل نہ ہو تو وہ پورا زور لگا کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اگر یہ یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو ہمارے دل میں ہر طرح کا اطمینان داخل ہو جائے گا. وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ اس چیز پر اکٹھے ہو جائیں کہ آپ کو نقصان پہنچانا ہے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، نہیں نقصان پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کے کھاتے میں آلریڈی لکھ رکھا ہے کہ یہ آپ کو پہنچے گا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، کلمیں اٹھا لی گئیں اور صحیفے خشک ہوئے، مراد تقدیر کا جو معاملہ پورا لکھا جا چکا ہے.
اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی حدیث کیا ہے؟ ان ابی مسعود عقبۃ بن عمرو انصاری البدری رضی اللہ عنہ. اچھا یہ انصاری و بدری یہ صفات ہیں عقبہ کی، اور عقبہ تھا یہ بدل ہے ابی مسعود کا. ان ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری، یعنی انصاری بھی ہیں اور پھر بدری بھی ہیں، اتنے سارے ٹیگ مل گئے. رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حرف تاکید مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی، یہ تستحی ہونا تستحی اس کو دیکھتے ہیں. فاصنع ما شئت، سو ان حرف تاکید من حرف جر ما موصولہ ادرک یدرک پانا ناس فاعل ادرک. سو ان من ما ادرک من کلام النبوۃ الاولی، کلام النبوت مرکب اضافی، یعنی نبوت کے کلام میں سے اولا پہلی، یعنی پہلی جو نبوتیں ہیں ان میں سے. لوگوں نے پہلی نبوت کی باتوں میں سے جو پایا ہے وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی تستحیی، اگر اس پہ لم آیا اس نے مجزوم کیا تو یہ یا ڈراپ ہو گیا تو یہ بچ گیا ہی. اذا لم تستحی انت فاعل، اس کا مطلب ہوتا ہے شرم کرنا، استحیا یستحیی شرم کرنا. اذا لم تستحیی تحی نو تحیی تحی. سو اگر تم میں شرم نہیں ہے فصنع جواب شرط آ گیا اذا کا، امر کا صیغہ انت فاعل، دیکھیں پھر فا آ گیا کیونکہ امر کا صیغہ ہے. صنع یصنع با فتح سے بنانا کرنا، فصنع یہ مفعول موصولہ ہے حالت نصب میں. فصنع تو کر، ما شئت جو تو چاہتا ہے، انت فاعل امر کا صیغہ، شئت فعل ماضی، انت فاعل، شاء یہ شاء چاہنا. ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی اگر شرم نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو. جب شرم اور حیا اٹھ جائے تو پھر انسان چاہے ننگا ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے. یعنی جو بے شرم لوگ ہیں جنہوں نے شرم اتاری ہے تو پھر اچھی طرح اتار دیں بھائی، بالکل جو مرضی کریں، بات ہی ختم ہو چکی ہے نا جب شرم ہی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے لیکچر میں اگلی احادیث کے ساتھ ملاقات ہوگی. الحمدللہ 20 احادیث ہو گئی ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.